أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من، آج اکتوبر 1981 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان کی آیت 17 سے ہو رہا ہے 441 سابقہ آیات میں اس کشمکش کا ذکر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مخالفین میں برپا تھی۔ انداز وہی تھا جو شروع سے انبیاء کرام کے سلسلے میں چلا آتا ہے، یعنی اپنی دعوت کو دلائل اور براہین کی روح سے پیش کرنا، مخالفین سے بھی یہی مطالبہ کرنا کہ اگر تم اس سے متفق نہیں ہو تو اپنے موقف کی تائید میں دلائل پیش کرو۔ دین میں اکراہ یا زبردستی یا مجبوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اسلام نام ہے دل اور دماغ کی کامل تمانیت کے ساتھ صداقت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اسے تسلیم کرنا، اور اس میں اگر کسی قسم کا بھی دور یا اکراہ آ گیا ہے تو وہ ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ دعوت پیش ہی کی جاتی تھی دلائل اور براہین کی بنیادوں پر، اور یہی مطالبہ مخالفین سے کیا جاتا تھا۔ لیکن وہ دلائل و براہین کا راستہ چھوڑ کر مخالفت پر اتر آتے تھے، اور مخالفت کی انتہا یہ تھی کہ وہ میدان جنگ تک آ جاتے۔ اس مقام میں تو پھر اپنی مدافعت بھی اسی طرح کرنی پڑتی ہے۔ میدان جنگ میں تو پھر دلائل سے مدافعت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ساری داستان قرآن جو بتاتا ہے، آخری منزل یا سٹیج تک پہنچنے سے بیشتر پھر دلائل ہی کی روح سے انہیں ایک بات سمجھاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر نظری طور پر ہماری سمجھ میں نہ آیا ہو تو تاریخی شواہد کو لو۔ قرآن تاریخ کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تاریخ کے معنی یہ ہیں کہ قوانین خداوندی اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں۔ کوئی قوم کسی زمانے میں کسی ملک میں جس قسم کی روش اختیار کرے گی اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہوگا، اور اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ واقعات کو نہیں دہراتی، بلکہ یہ جو اصول ہے تاریخ کا قرآن کریم نے بتایا کہ یہ اٹل قوانین ہیں کہ فلاں قسم کی روش کا نتیجہ یہ ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، اور یہی چیز جو ہمیشہ ایسا ہوگا جو شرط ہے اس میں، یہی چیز ہے جو اس چیز کو قانون بنا دیتی ہے۔ تو تاریخ میں قانون اپنے نتائج ہمیشہ وہی برآمد کرتا ہے جو ایک دفعہ اس نے کیے۔ اس لیے ایسے مقام پر آ کر قرآن کریم سابقہ اقوام کی تاریخ کو اپنی شہادت میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا تو تمہیں علم ہے، اور قرآن کریم کیونکہ پہلے مخاطب عرب کے قریش تھے یا عرب کے ہی رہنے والے لوگ تھے، اس لیے وہ تاریخی شہادتیں بھی ان اقوام کی پیش کرتا ہے جن سے وہ عرب واقف تھے۔
دن رات جن کی کہانیاں دہراتے تھے، وہ سفر کرتے تھے تو راستے میں ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات ان کے سامنے آتے تھے، ایک ایک چیز اس کی ایک ایک جزیات تک داستانوں کے طور پر ان کے گھروں میں دہرائی جاتی تھی۔ اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی تھی کہ فلاں قوم کا حشر کیا ہوا تھا۔ سمجھانا ان کو یہ تھا کہ یہ حشر ان کا ایسے ہی ہنگامی طور پر نہیں ہو گیا تھا، اتفاقیہ نہیں ہو گیا تھا، بلکہ انہوں نے فلاں قانون خداوندی کی خلاف ورزی کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ بات انہیں سمجھائی جاتی تھی کہ اسی سے کم از کم تم دیکھ لو کہ اگر تم بھی اسی قسم کی روش اختیار کرو گے تو جو اس کا نتیجہ ہوا تھا وہی تمہارا نتیجہ ہوگا۔ تو یہاں تک پہنچنے کے بعد قرآن کریم تاریخی شواہد میں وہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو بڑی زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی جو مخالفت ہو رہی تھی اس کی زیادہ سے زیادہ مماثلت اسی سے تھی جو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ وہاں بھی تین قوتیں جو انسانیت کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، ملوکیت فرعون کی شکل میں، حامان مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ، اور قارون نظام سرمایہ داری کا پیدا۔ یہ کشمکش جو تھی صاحب ضرب کلیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ فرعون میں، ان میں مقابلے میں یہ تینوں قوتیں ایک وقت میں ایک قوم کے اندر، ایک ملک کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ اس لیے قرآن جامع طور پر اس قوم اور اس کشمکش کی تاریخ کو سامنے لاتا ہے اور کہا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اسی قسم کی ایک تباہی کی داستان اس سے پیش آ چکی ہوئی ہے، اور وہ تھی فرعون کی۔ ان کی طرف ایک خدا کا رسول آیا، میں ابھی رسول کی بات کرتا ہوں، آ کے اس نے جو کہا ہے یہ دو لفظ بڑے ہی جامع ہیں، ان ادو الی عباد اللہ۔ بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون نے اپنا غلام اور محکوم بنا رکھا تھا۔ مطالبہ یہ ہے حضرت علیہ السلام کا، مطالبے میں دو لفظ آئے ہیں اور یہ آزادی اور محکومیت کی پورے اصول اس کے اندر آ گئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ انہوں نے کہا ہے عباد اللہ۔ یہ خدا کے محکوم تو ہو سکتا ہے انسان، کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا۔ تم نے جس قوم کو اپنا محکوم حق نہیں پہنچتا۔ عام طور پر سیاست میں ہوتا تو یہ ہے کہ کسی ملک میں اگر کوئی قوم محکوم یا کسی نے اس کو غلام بنا رکھا ہے تو دوسری قوم یا دوسرا ملک جاتا ہے، وہاں جا کے اس ملک کو فتح کرتا ہے اور انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یہ ساری تاریخ محکوموں کے مقابلے میں حاکموں کی تبدیلی کی تاریخ ہے۔ کبھی وہ اس قوم کے محکوم ہو گئے، دوسرے وقت میں وہ کسی دوسری قوم کے محکوم ہو گئے۔ انسان انسانوں ہی کا محکوم رہا ہے، تاریخ یہی بتا رہی ہے۔ لیکن یہ جو انقلاب، آسمانی انقلاب ہے، اس میں ایک لفظ نے ساری بات بتا دی، عباد اللہ کہہ کے، کہ انسان تو صرف احکام خداوندی کا پابند یا محکوم رہ ہو سکتا ہے، انسانوں کا نہیں۔ اس لیے یہ خدا کے محکوم ہیں جنہیں تم نے اپنی محکومی میں لے رکھا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہی ہے کہ انہیں میں اپنا محکوم بنانے کے لیے تم سے نہیں مانگ رہا، یہ نہ تمہارے محکوم ہو سکتے ہیں نہ میرے محکوم ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے محکوم ہیں، خدا کی محکومیت کے اندر ہی ان کو رہنا ہوگا۔ اس لیے کہا ہے ان ادو، اور یہ ادو کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی چیز ہو اسے واپس دے دینا۔ عام طور پہ امانت کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔